جیسے ہمارے سلاسل ہیں، سلاسل کے بعد تصوف زوال میں گیا ہے، اپنے کمال پہ یہ قبل السلاسل تھا، لیکن پھر بھی جیسے ہمارے سلاسل تو جو آغاز ہے ان کا وہ تو انہی لوگوں کا ہے نا جو ائمہ تھے ہمارے. تو قادری سلسلے میں آپ کو ترک دنیا کا غلبہ نظر آئے گا، زہد، مجاہدات، ترک دنیا. قادری اس کے بغیر نسبت ہی نہیں ہے، اگر کوئی اگر اس ذوق میں نہیں ہے تو وہ قادری نہیں ہے. چشتیوں کو دیکھیں تو ان کی ایک پہچان ہے. ہاں نہیں، ذوق کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے طبیعت اور مزاج وہ ہے ترک دعویٰ. یہ لوگ دعویٰ نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا، آپ ان کے سلاسل کے بزرگوں کے تذکرے پڑھیں تو اس میں قطب و غوث اور یہ سب اصطلاحیں بعد میں بہت استعمال ہو گئی ہیں، پہلے تھوڑی. اور پیر صاحب اپنے آپ کو کچھ بڑھا کے نہیں پیش. اب حضرت نظام الدین اولیاء کے جو ملفوظات ہیں وہ مستند ترین ہیں. دو جو مجموعے ہیں وہ حضرت کی نظروں سے گزرے ہیں، حسن سجزی والا اور وہ ان کا. ہاں، تو وہ جو ہے اس میں دیکھیں وہ اپنا ذکر ہی نہیں کرتے کہ ہمارے وہ حافظ جی تھے بچپن میں، انہوں نے ہمیں اس بات پہ ڈانٹا، اور فلاں پتنگ والا تھا اس نے یہ نصیحت کی. یہی سب کہتے رہتے ہیں. آدمی کو ایک وہ ہونے لگتا ہے کہ اپنے بارے میں تو کچھ بتا ہی نہیں رہے. ان سے کسی پیر بھائی نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پیر یعنی بابا فرید صاحب تو استخارے کے بعد بیعت کرتے تھے. نہیں، انہوں نے کہا چشتیہ حضرات چشت کی یہ ایک وہ ہے رسم کہ یہ استخارے کے بغیر بیعت نہیں کرتے. تو آپ جو بھی آ رہا ہے وہ آپ اسے کر لیتے ہیں. ان کے تو تاریخ تصوف میں ان کے برابر مرید کسی کے نہیں ہیں. اس رسہ باندھ کے لوگ بیعت کرتے تھے، ہزار آدمی. وہ کوئی کہہ دیا بیعت کرنا ہوگا، آؤ کر لو. اس طرح کا رویہ تھا. تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بزرگوں کے طریقے کے خلاف چل رہے ہیں. اب جواب کیا دے رہے ہیں؟ جواب یہ کہ اصل جواب یہ کہ میں خود حجت ہوں، میں جو کر رہا ہوں یہی بس اب طریقت ہے. جواب اصل یہی ہے. اور یہ وہ دینے کا حق رکھتے تھے نا، میرے لیے کوئی مثال نہیں، میں دوسروں کے لیے مثال ہوں. تو اب وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ کہنا بھائی وہ میں جب بابا صاحب سے بیعت ہوا تو انہوں نے کوئی استخارے وغیرہ بغیر مجھے بیعت کر لیا تھا. تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں استخارہ کروں، لوگوں کو مرید بنا. ہاں، اور مطلب وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں اپنے آپ کو. مطلب وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو کسی نے کہا کہ اے امام الصوفیہ، اور کچھ اس طرح کا کچھ اور بڑا لفظ بولا. تو یوں دیکھنے لگے کس کو کہہ رہے ہو. اور یہ کوئی وہ نہیں کر رہے تھے، مطلب وہ واقعی یہ سمجھے کہ یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں. اور اپنے معتقدوں کے سامنے کہہ ارے کون. پھر کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے جو جن کو آپ وہ بہت قریب رکھتے ہیں وہ تو آپ کے خلاف ہیں، قوالی سما وغیرہ. ان کا ٹھیک ہے، ہم کون سا، یہ شریعت کا معاملہ ہے، وہ زیادہ جانتے ہیں. اب بتاؤ اپنے مرید کو یہ کہہ رہے ہیں. اور مرید نے بھی کمال ہی کر دیا. مطلب یہ سما کی مجلس لگتی تھی، وہ انہی کے کپڑے اٹھا کے دریا پہ دھونے چلے جاتے تھے، سما میں کبھی شریک نہیں ہوئے. سور وردی جو ہے نا، یہ قادریوں کی ہی ایک شاخ ہیں. ہاں، یہ ٹیکنیکلی الگ سلسلہ نہیں ہے. ان کے جو پرانے اذکار ہیں نا وہ وہی ہیں جو قادریوں. چشتیوں اور قادریوں میں بڑی لڑائیاں اور مزیدار مناظرے ہو. میرے جو پہلے شیخ تھے وہ چشتی تھے، اشرفی، مولانا عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ. تو وہ ذرا پڑھے لکھے نہیں تھے. ہم بحث ایسے ہی چرب زبانی. تو کہنے یار آج قادریوں نے ختم پہ بلایا ہے. وہ پتہ نہیں 11 نہیں
آج کچوچا شریف والے آئے ہیں، ان کا ختم ہے، وہاں جانا ہے۔ ہم نے کہا چلیں، ظاہر ہے۔ اب وہاں گئے تو وہاں وہ منقبتیں پڑھنے والا جو تھا، وہ ایک اس نے حضرت عبد القادر جیلانی کی پڑھ دی، پھر دوسری بھی انہی کی پڑھ دی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کچھ کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ 11ویں نہیں ہو رہی، یہ چشتیوں کا ختم ہے۔ وہاں ایک ہلچل سی مچ گئی، لیکن بہرحال اس میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو باہر نکل کہنے آج چشتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ بہت معصومانہ سی چپقلیشیں تھیں، اس میں وہ سب نہیں تھا جو کوئی اسٹیبلشمنٹ اور فلاں۔ وہ قوالی بظاہر وہ قادری ایک شیخ تھے ہمارے محلے میں، وہ کہتے تھے ہم قوالی کے مخالف ہیں، ہمارے بڑے حضرت صاحب نے نہیں منع کر دیا، اور منہ لپیٹ کے ہر قوالی میں موجود ہوتے تھے، ہر قوالی۔ یہ سب تھا۔ جب تک ایسے لوگ رہے نا، ایک بھول پن سا رہا، ایک اپنائیت، اور یہی چپقلش سی جیسے شاعروں میں ہوتی ہے، اس وقت تک تصوف بہت پربہار تھا۔